أشهد أن علي ولي الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں علی ولی اللہ نیٹ ورک اور میں آپ کا ہوسٹ حسن خان آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین کہ آج امام زین العابدین، امام سجاد، سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی آج جو کہ شہادت کا دن ہے، غم کا دن ہے آج. اور یہ وہ امام ہیں ہمارے کہ جس کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے کہ سلام ہو اس امام پر، سلام ہو میرا اس قیدی پر کہ جس کا گوشت اس کے جسم کی زنجیریں کھا گئی. تو ناظرین، آج کے دن وہ امام اس دنیا سے گئے ہیں کہ جس نے 40 سال خون کے عنصر ہوئے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھ لیں کہ حق بھی نہیں ادا کر سکتے کہ وہ امام، وہ بھی جاتے جاتے امام نے فرمایا کہ میں اپنی بہن سکینہ کے ایک تمانچے کا حق بھی ادا نہیں کر سکا. تو وہ امام 40 سال خون کے عنصر ہوئے. وہ امام کہ جب وہ روتے تھے تو مدینے میں کچھ صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ یار کیا ہو گیا ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، کیوں رو رہے ہو؟ علی اکبر کو رو رہے ہو، قاسم کو رو رہے ہو، کیا علی اصغر کو رو رہے ہو، حسین ابن علی کو رو رہے ہو؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کے دانے بکھر جائیں گے. اسی طرح ہماری عورتیں کربلا کے جنگل میں پھیل گئی اور پھر کوفے سے شام تک جو اذیتیں ہماری عورتوں نے جھیلی سہی اور میں مجبور دیکھتا رہا. تو ناظرین، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں. تو آج ملت جعفریہ کے شیعہ کمیونٹی کے ایک بہت ہی مشہور و معروف علامہ علی عمران زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت جگہ پر ماشاءاللہ سے اشرے پڑھے ہیں اور آج بھی جو شہادت ہے امام کی ابھی مجلس پڑھ کر آئے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو ان کے بہت بہت ممنون ہیں علامہ صاحب کہ انہوں نے ٹائم دیا اس کے اوپر. اور ہمارے پاس یہ کتابیں بھی موجود ہیں، اسی سے آج ہم نے سیکھا کہ امام کی سیرت، اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کتابیں بھی پڑھی ہیں. تو ناظرین، آج علی عمران زیدی صاحب جو کہ ابھی پھر مجلس میں جا رہے ہیں، ممنون ہے آپ کا علامہ صاحب. تو یہ آج ہمیں بتائیں گے امام زین العابدین کے مصائب کے حوالے سے اور ان کی شہادت سے مختصر سے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو لائق حمد ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں خلق کرنے کے بعد خود خالق مصروف درود و سلام ہو گیا. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں علی ولی اللہ نیٹ ورک کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اور مجھ جیسے غریب اللفظ انسان کو سیرت جناب سید الساجدین پہ گفتگو کرنے کا یا اس پر بات کرنے کا موقع دیا. پروردگار عالم ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ان سب کے لیے جس ہستی کا تعارف یا جس ہستی پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی علی ابن الحسین تھا. آپ کے کنیت، آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو محمد تھی. آپ کے والد گرامی کا نام نواب کربلا، شہید کربلا، قتیل نینوا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام تھا. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا، جو عجم کے شہنشاہ کی نور نظر تھی. اور پیغمبر خدا کی یہ حدیث بھی ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. اور یہ آل محمد کا گھرانہ تھا. اس گھرانے نے عملی طور پر پیغمبر خدا کے فرمان کو سچ کر دکھایا، اور یوں عرب کے شہنشاہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کے نور نظر، حضرت امام حسین علیہ السلام کا عقد، عجم کے شہنشاہ
اور ان کی صاحبزادی بی بی شہر بانو سے ہوا، اور پھر یکم جمادی الاول، 15 جمادی الاول اور 5 شعبان، یہ 3 تاریخیں ملتی ہیں، لیکن جو مستند ہے وہ 15 جمادی الاول 38 ہجری ہے، جب حضرت امام سجاد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کے القابات میں آپ کا ایک لقب ہے سید الساجدین، آپ کا لقب ہے زین العابدین۔ سید الساجدین سجدے کرنے والوں کا سردار، زین العابدین عبادت کرنے والوں کا سردار، بادشاہ، ان کی زینت۔ یہاں پر میں آپ کو اور اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں گا کہ میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب صف بنائے ہوئے اپنی گردن اور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ آواز قدرت آئے گی، آئینہ آئینہ زین العابدین، آئینہ آئینہ سید الساجدین، یہ کہہ کے فرشتوں کا ہجوم ہٹے گا اور ایک نوری ہستی وہاں سے آئے گی، جس کو دیکھنے کے بعد انبیاء، اولیاء، اوصیاء اپنے سروں کو اٹھائیں گے، اور جب ان کی نگاہ پڑے گی تو وہ کہیں گے بار الہا، اسی کو زیب دیتا ہے سید الساجدین ہونا، اسی کو زیب دیتا ہے زین العابدین ہونا۔ اور آپ کے سجدوں کا یہ عالم تھا۔ حضرت امام زین العابدین ہر رات میں ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور میں نے تاریخ میں علماء کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک باغ تھا حضرت کے پاس جہاں پر 500 درخت لگے ہوئے تھے۔ امام دن کے وقت اس باغ میں جاتے تھے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے 500 درخت ہیں تو 1000 رکعت ان کی صبح کے وقت ہے، 1000 رکعت رات کے وقت ہے، اسی لیے آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے امام کی زندگی کا ایک مستند ترین واقعہ جسے علماء نے، جس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا کہ امام ایک بار مصلی عبادت پہ تشریف فرما تھے، اور امام کے جو بڑے فرزند ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کا سن مبارک 6 یا 7 سال تھا۔ امام مصلی عبادت پہ تھے، امام رکوع کی حالت میں تھے، امام سجدے کی حالت میں تھے، امام قیام کی حالت میں تھے کہ یکا یک شور ہوا مدینے میں کہ امام زین العابدین کا بیٹا، سید الساجدین کا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ جب یہ شور کی آواز آپ کی زوجہ کے کانوں میں آئی تو وہ بڑے اطمینان سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دیکھا کہ امام مصلی پہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے قریب آ کر بس اتنا ہی کہا کہ مولا، ہمارا فرزند امام محمد باقر وہ کنویں میں گر گیا ہے۔ امام اپنی نماز میں مصروف رہے، امام نے اپنے سجدے کو طول دیا، لیکن یہ بی بی بھی مطمئن کھڑی رہیں کیونکہ جانتی تھیں کہ یہ امام وقت ہے، یہ راز خدا کو بہتر جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ یہ خود امام کی نور نظر تھی۔ امام حسن مجتبی کی یہ صاحبزادی تھی، نام تھا فاطمہ بنت حسن، امام کی پوتی تھی، امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی پوتی تھی، امام کی بھتیجی تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ بھتیجی تھی، امام کی ماں تھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ ماں تھیں، اور ام الائمہ حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ کی یہ پوتی تھیں۔ اور اتنے اماموں کا رشتہ ہونے کے بعد یہ راز امامت کو سمجھتی تھی۔ امام نے اپنی نماز کو جب ختم کیا ہے، امام نے اپنی نماز کو تمام کیا ہے، تو امام اٹھے، امام نے اپنی ابا اٹھائی، امام نے اپنی قبا اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کے زمین پہ قدم رکھا اور کنویں کی جانب چلنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یہ کیسا باپ ہے جسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اور یہ ابھی بھی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ سننا تھا، امام کنویں کے قریب آئے، کنویں کے پانی کو مخاطب کیا اور مخاطب کہہ کے کہنے لگے کہ اے پانی، میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ آئے۔ امام نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کا ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اور یہ جب مدینے کے لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول، آپ اگر نماز ترک کر دیتے اور بیٹے کو بچا لیتے تو فرمانے لگے، جب میں اس اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا، میں اس کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، اور میں جس اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہی میرے بیٹے کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو اور بھی امام کی زندگی میں ایسے کئی ہیں واقعات کہہ لیجئے یا فضائل کہہ لیجئے کہ جو ختم نہیں ہوتے، لیکن میں شہید محسن نقوی کے 4 مصروں پہ اپنے بیان کو سمیٹوں گا کہ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، نکھرے ہوئے کردار کا
قرآن ہے سجاد، انسان کی تقدیس کا عنوان ہے سجاد، سرچشمہ دین دولت سلطان ہے سجاد، اور اسلام کی تقدیر کا عنوان ہے سجاد۔ یہ شہر فضائل ہے، مصائب کا جہاں ہے، تکبیر نبوت ہے، امامت کی اذاں ہے، تکبیر نبوت ہے، امامت کی اذاں ہے۔ اور ہمارے یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں امامت بھی مشکل ترین وقت میں ملی تھی۔ کیا وقت تھا کہ بابا کو 3 دن کی بھوک پیاس کے عالم میں 13 ضربوں سے شہید کر دیا گیا تھا، اور خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی تھی۔ امام بے ہوشی کے عالم میں اپنے خیمے میں تھے کہ خیمے کے چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی تھی۔ علی کی نور نظر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کرار کی بیٹی اس وقت کرار بنی اور جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کر لائیں، امام کے کاندھے سے امام کو تھاما اور لے کر باہر آئیں۔ امام جیسے ہی ہوش میں آئے، بی بی نے فرمایا کہ امام حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اب ہمارے امام ہیں، اور آپ امام ہونے کی حیثیت سے ہمیں حکم دیں کہ ہمارے چادریں چھین لی گئی ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، کیا ہم چل کے مر جائیں یا پھر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں؟ امام نے فرمایا کہ یہ میری زندگی کا پہلا امامت کا حکم ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ نے عورت کو لمبے بال اسی لیے دیے ہیں کہ وہ اس کا پردہ بنا سکے۔ آپ اپنے بالوں کا پھوپھی اماں پردہ بنائیے، اور تمام بیویوں سے کہیں کہ اپنے بالوں کا پردہ بنائیں اور پھر باہر نکل جائیں اور اس آگ سے بچیں۔ امام کو 11 محرم کو قید کیا گیا۔ عالم کیا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، امام کا سر اس طرح جھکا ہوا تھا، اور اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بار الہا تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں سب سے افضل بنایا، تو نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا۔ اور اسی طرح سے 1 سال قید میں امام رہے، اور زندان میں امام کا کیا عالم تھا کہ آپ جیسے ابھی پروگرام کے آغاز میں بتا رہے تھے، اور آپ نے امام زمانہ کی حدیث بھی پڑھی کہ میرا سلام ہو اپنے اس جد پر کہ جس کی جسم کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی تھیں۔ بس میرے عزیزوں، میں اپنے بیان کو یہیں پہ سمیٹ لوں گا۔ 20 محرم کو امام کو زہر ملی، اور 25 محرم کو امام دنیا سے جاتے ہوئے بس یہی الفاظ کہہ کے گئے کہ میں اپنے بابا پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکا، جبکہ یہ امام 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت جناب سید الساجدین امام زین العابدین پہ چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو دیکھنے والے دوست ہیں، علی ولی اللہ نیٹ ورک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جو علی ولی اللہ نیٹ ورک یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ایسا چینل ہے جو علماء اور ذاکرین کے انٹرویوز اور سیرت ائمہ پر ان کے پروگرامز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نشر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول بھی کرے اور ان کو کامیاب بھی کرے۔ اسی طرح سے یہ کرتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل علی ولی اللہ نیٹ ورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اسی طرح فیس بک پیج علی ولی اللہ نیٹ ورک کو آپ سب فالو کیجئے، اور ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ سکے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔